السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایران کے ایک ایسے خوبصورت اور پر اسرار گاؤں کی سیر کروانے جا رہے جسے شاید آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ یہ وہ دنیا ہے، یہاں بادل پہاڑوں کو چھوتے ہیں، سرسبز کھیت میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں، لکڑی کے خوبصورت گھر صدیوں پرانی کہانی سناتے ہیں، اور لوگ آج بھی اپنی روایات کے ساتھ ایک سادہ مگر پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایران صرف تہران، تاریخی محلہ یا سیاسی خبروں کا نام ہے، تو آج کی یہ ڈاکومنٹری آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ اب ہمارا سفر ایران کے ان خوبصورت دیہاتوں میں داخل ہو چکے ہیں، یہاں سے اس ملک کی اصل پہچان شروع ہوتی ہے۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جسے دنیا اکثر اس کے شہروں، قدیم بادشاہوں اور سیاسی خبروں کی وجہ سے جانتی ہے، لیکن اس ملک کی اصل کہانی اس کے ان ہزاروں دیہاتوں میں چھپی ہے جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایران میں 50,000 سے زیادہ گاؤں آباد ہیں، جن میں بعض ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کے وارث بھی ہیں۔ کچھ دیہات برف سے ڈھکے پہاڑوں کے درمیان واقع ہیں، کچھ سرسبز جنگلات میں چھپے ہوئے ہیں، جبکہ کچھ وسیع ریگستانوں کے کنارے آباد ہیں۔ ایران کے شمالی علاقوں کے گاؤں میں اپنی حیرت انگیز خوبصورتی، سرسبز کھیتوں اور دھند میں لپیٹے پہاڑوں کی وجہ سے پورے مشرق وسطیٰ میں مشہور ہے۔ یہاں کے بازاروں میں رنگ برنگے روایتی لباس پہنے لوگ دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ایرانی خواتین کے ہاتھ سے بنے ہوئے قالین اور روایتی دستکاریاں دنیا بھر میں اپنی منفرد پہچان رکھتی ہیں۔ شمالی ایران کے بعض علاقوں کی قدرتی خوبصورتی اور روایتی طرز زندگی کی وجہ سے انہیں ایران کی چھپی ہوئی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایران کے دیہاتی صرف خوبصورت مناظر کا نام نہیں، بلکہ یہاں ایسے گاؤں بھی موجود ہیں جہاں ایک گھر کی چھت دوسرے گھر کا سین ہوتی ہے، اور ایسے قبائل بھی آباد ہیں جو آج بھی صدیوں پرانی روایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ کہیں چرواہے اپنے ریوڑ کے ساتھ پہاڑوں میں سفر کرتے ہیں، تو کہیں کسان زعفران اور چاول کے کھیتوں میں دن بھر محنت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایران کے شمالی صوبہ خصوصاً گیلان اور مندران کے لوگ اپنی مہمان نوازی، ثقافت، خلوص کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں سیاح ایران کے بڑے شہروں کو چھوڑ کر ان پرسکون دیہات کا رخ کرتے ہیں، تاکہ وہ اس زندگی کو قریب سے دیکھ سکیں۔ وہ جدید دنیا کی تیز رفتار زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ دوستو، یہاں کے دیہاتوں میں صبح کا آغاز سورج نکلنے سے پہلے ہو جاتا ہے۔ کسان اپنے اوزار لے کر کھیتوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جبکہ چرواہے اپنے ریوڑ کو پہاڑوں کی ڈھلوانوں کی جانب لے جاتے ہیں۔ آج بھی بہت سے دیہاتوں کی معاشیات زراعت اور مال مویشی پر ہے۔ خواتین بھی دیہاتی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ وہ کھیتوں میں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، ہاتھ سے قالین بناتی ہیں، روایتی کپڑے تیار کرتی ہیں، اور صبح سویرے گھروں کے صحن میں تنور پر تازہ روٹیاں پکاتی نظر آتی ہیں، جس کی خوشبو پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ جبکہ ناشتے میں گرم روٹی، پنیر، شہد اور ایرانی چائے تقریباً ہر گھر کی روایات ہے۔ اگرچہ ایران کے بڑے شہروں میں جدید طرز زندگی تیزی سے فروغ پا رہی ہے، لیکن ان دیہاتوں میں آج بھی صدیوں پرانی روایات پوری شان کے ساتھ زندہ ہے۔ دوستو، ہم اس وقت ایران کے شمالی علاقوں کے خوبصورت دیہاتوں میں موجود ہیں۔ یہاں ہر موڑ قدرت کا ایک نیا شاہکار ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ جتنا آگے سفر بڑھتا جا رہا ہے، اتنا ہی احساس ہوتا ہے کہ ایران کی اصل خوبصورتی اس کے بڑے شہروں میں نہیں، بلکہ انہی خاموش سرسبز اور دلکش بستیوں میں چھپی ہوئی ہے۔ گیلان اور مندران کے بعد دیہاتی اپنے قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے خاص شہرت رکھتے ہیں۔ سرسبز پہاڑوں کے درمیان بنی لکڑی کی خوبصورت گھر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی واپس لوٹ آئی۔ گرمیوں کے موسم میں یہی علاقے مقامی سیاحوں سے بھر جاتے ہیں، جو چند دنوں کے لیے شہر کی مصروف زندگی چھوڑ کر یہاں سکون کے لمحات گزارتے ہیں۔ پہاڑی راستوں پر سفر کرتے ہیں، جگہ جگہ قدرتی چشمے اور خوبصورت آبشاریں دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے کنارے بیٹھے چرواہے اپنے ریوڑ کی نگرانی کرتے ہیں، جبکہ دور پہاڑوں پر گائیں، بھیڑ بکریاں آزادانہ چر رہی ہیں۔ ان مناظر کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت کئی دہائیوں پیچھے چلا گیا۔ لیکن ایران کے تمام دیہات ایک جیسے نہیں۔ شمال کے سرسبز علاقوں سے سینکڑوں کلومیٹر دور جنوب اور مشرقی ایران کے گاؤں ایک بالکل مختلف منظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں زمین خشک، بارش کم ہوتی ہے، اور لوگ پانی کے ہر قطرے کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ ان علاقوں میں آج بھی کئی بستیاں قدیم قدرتی نظام پر انحصار کرتی ہیں۔ یہ زیر زمین آبی گزرگاہوں سینکڑوں سال پہلے بنائی گئی تھی، تاکہ پہاڑوں سے پانی دور دراز دیہات تک پہنچایا جا سکے۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ایران کے کئی دیہات آج بھی اسی قدیم نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شام ڈھلتے ہی جب کسان اور چرواہے اپنے کام سے فارغ ہو کر گھروں کو لوٹتے ہیں تو گاؤں کی گلیاں ایک بار پھر زندگی سے بھر جاتی ہیں۔ کہیں بچے کھیل رہے ہیں، کہیں بزرگ درختوں کے سائے تلے بیٹھے پرانی یادیں سنا رہے ہیں، جبکہ کہیں لوگ اگلے دن کے کام کی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو اب تک یہ سفر پسند آئے ہو تو ایک دلچسپ سوال کا جواب ضرور دیجیے۔ آپ دنیا کے کس شہر، کس ملک سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اب آئیے چلتے ہیں ایران کے دیہاتی بازاروں کی طرف، کیونکہ کسی بھی گاؤں کی اصل پہچان اس کے بازار ہوتے ہیں۔ ایران کے دیہاتوں کے مقامی بازار صرف جدید فروخت کی جگہ نہیں بلکہ پورے گاؤں کی سماجی زندگی کا مرکز ہوتے ہیں۔ ہفتے کے مخصوص دنوں میں دور دور کے دیہاتوں سے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ صبح سویرے ہی سڑکوں پر چھوٹی گاڑیاں اور بعض پہاڑی علاقوں میں خچروں کے قافلے تازہ پھل، سبزیاں، دودھ اور دیگر اشیاء خوردنوش لے کر بازاروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ بازار میں داخل ہوتے ہی ہر طرف رنگ بکھرے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف انار، انگور کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں تو دوسری طرف ایران کے مشہور خشک میوہ زعفران، مقامی مصالحے فروخت ہو رہے ہیں۔ دکاندار ہر آنے والے کو مسکرا کر استقبال کرتے ہیں۔ یہی خلوص ان بازاروں کو مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ ان بازاروں کی اثر رونق صرف دکانیں نہیں بلکہ یہاں کے لوگ ہوتے ہیں۔ بوڑھے کسان اپنے روایتی لباس میں گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، نوجوان چائے خانوں میں دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہیں جو ایران کے دیہاتوں کی اصل روح کو زندہ رکھے ہیں۔ اب ہمارا سفر ایران ان علاقوں کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں آج بھی صدیوں پرانی روایات زندہ ہیں۔ اگر ایران کے دیہاتوں کی اصل روح کو سمجھنا ہو تو صرف کھیتوں، بازاروں اور روایتی گھروں کو دیکھ لینا کافی نہیں بلکہ ان پہاڑوں تک جانا پڑتا ہے۔ یہاں آج بھی ہزاروں خاندان خانہ بدوش زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے راستے ہی گھر ہیں اور جن کی زندگی موسموں کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ زراگرس کے بلند و بالا پہاڑوں میں بختیاری، کاشتکاری اور دیگر قبائل صدیوں سے آباد ہیں۔ ان کی زندگی آج بھی بہت حد تک ویسے ہی ہے جیسے ان کے آباء و اجداد کی ہوا کرتی تھی۔ ہر سال موسم بہار کے آغاز پر یہ قبائل اپنے جانوروں کے ساتھ سینکڑوں کلومیٹر سفر کرتے ہیں۔ ان کے قافلوں میں بھیڑ، بکریاں، گھوڑے اور گدھے شامل ہوتے ہیں، جبکہ خاندان کے افراد اپنا ضروری سامان ساتھ لے کر دشوار گزار پہاڑی رستوں سے گزرتے ہیں۔ یہ سفر ہرگز آسان نہیں، کبھی برف سے ڈھکے پہاڑ عبور کرتے ہیں تو کبھی شدید دھوپ میں طویل فاصلے طے کرنا پڑتے ہیں، لیکن ان قبائل کے لیے یہ صرف نقل مکانی نہیں بلکہ ان کی ثقافت، روایات اور شناخت کا حصہ ہے۔ ایران کے دیہاتوں میں مویشی پالنا آج بھی ہزاروں خاندان کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ صبح سے چرواہے اپنے ریوڑ کے ساتھ چرگاہوں کی طرف نکل جاتے ہیں، جبکہ کئی دیہاتوں میں دودھ، دہی، پنیر اور دیگر اشیاء تیار کی جاتی ہے جو بعد میں قریبی شہروں میں فروخت کی جاتی ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ایران کے دیہات بھی بدل رہے ہیں لیکن ان کی اصل پہچان آج بھی برقرار ہے۔ یہاں کبھی ہر گھر میں بڑی تعداد میں لوگ رہتے تھے، آج وہاں کے بہت سے نوجوان بہتر تعلیم اور روزگار کی تلاش تہران، اصفہان، مشہد اور دوسرے بڑے شہر کا رخ کرتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ بعض دیہاتوں کی آبادی پہلے کے مقابلے میں کم ہو رہی ہے۔ دوستو، گزشتہ چند برسوں میں ایران کے خوبصورت دیہات ملکی سیاحت کا بھی اہم مرکز بن چکے ہیں۔ شمالی ایران کے سرسبز گاؤں، زراگرس کے پہاڑی علاقے اور قدیم بستیاں ہر سال ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ لوگ شہروں کے شور ہنگامے سے دور چند دن ان پرسکون وادیوں میں گزارنے آتے ہیں۔ یہاں انہیں صرف خوبصورت مناظر ہی نہیں بلکہ ایک ایسی زندگی بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو آج بھی اپنی اصل شناخت کے ساتھ قائم ہے۔ دوستو، یہ وہ بستیاں ہیں یہاں زندگی کی رفتار شاید سست ہو لیکن ہر صبح ایک نئی امید کے ساتھ طلوع ہوتی ہے۔ کہیں چرواہے اپنے ریوڑ کے ساتھ نکلتے ہیں کہ کسان اپنے زمینوں پر محنت کرتے ہیں اور کہیں بچے انہی پتریلی گلیوں میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایران کے دیہات صرف نقشے پر موجود چند بستیاں نہیں بلکہ ایک مکمل دنیا ہے، ایک ایسی دنیا جو قدرتی حسن، محنت، روایات اور سادہ زندگی کا حسین امتیاز ہے۔ دوستو، یہ تھی ایران کے خوبصورت دیہاتوں کے بارے میں چند دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس سفر کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔